بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور قابل احترام دوستو، بزرگ بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو کتاب عبادت نہیں کہا گیا بلکہ کتاب ہدایت کہا گیا۔ یہ کتاب فقط مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھاتی، بلکہ انسان کی پیدائش سے لے کر جنت میں پہنچنے تک ہر قدم پر انسان کی رہنمائی اور رہبری کرتی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن مقدس انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے منشور حیات ہے۔ قرآن کریم انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم جہاں کہیں پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل کی ظلمتیں اور اندھیریاں چھٹ جاتی ہے، اندر کی روگ، اندر کی بیماریاں اور امراض ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ الحمدللہ آج شہر بلاسپور ہماچل کی جامع مسجد میں قرآن کریم کے درس کا، یا یوں کہہ لیجئے تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ نہایت ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر نہایت عظیم الشان اور اہم کام ہے، اور ایک نازک چیز ہے۔ بڑے بڑے مفسر قرآن، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، ہمارے اکابر اسلاف قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے، اپنے وقت کے بڑے مفسر تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے، کیونکہ معلوم نہیں کب اس کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے جو قرآن کریم کے مطالب اور اس کے معنی کے خلاف ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس سلسلے میں آئی ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہا، یعنی اپنی رائے کو اس میں دخل دیا، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میں جب بھی قرآن کریم کی تفسیر میں نے پہلے بھی کی ہے، اور اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ یہاں شروع کیا جا رہا ہے، میں بھی اندر سے بہت سہم جاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں غلط مطالب اور معانی زبان سے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو ہمیں صحیح پڑھنے، تلاوت کرنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور اس میں صحیح غور و فکر کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بہت مل جائیں گے،
لیکن اس کو سمجھنے والے خال خال ملیں گے، اور علم رخصت ہو جائے گا اور حرج عام ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ حرج کیا ہے اللہ کے نبی سے؟ تو فرمایا کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کی ہسلیوں کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو میرے بھائیو عزیز و بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کا پڑھنا ثواب اور سعادت کی بات ہے، لیکن یہ بات اب ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کے واسطے بھی نازل ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ ہم جس وقت بھی قرآن کریم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، لیکن جب تک ہم قرآن کریم کے جو مطالبے ہیں، اس کا جو مطالبہ ہے ہم سے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ آج ہمارے معاملات قرآن تعلیمات اور ہدایات کے خلاف ہیں، ہمارا معاشرہ قرآن تعلیمات اور ہدایات کے خلاف ہے، اور ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، روزانہ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ثواب ملے گا پڑھنے سے، لیکن حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس کی ایک صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے کہ قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم ہم سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کس طرح کے اخلاق و کردار کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو جگہ دیں گے تو ہم کسی درجے میں قرآن کریم کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انزل القرآن لتعملوا به، کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اور انسان کب عمل کرے گا؟ انسان جب ہی عمل کرے گا جب اس کو وہ سمجھے گا، جو مطالبات قرآنیہ ہے وہ اس کی زندگی میں آوے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تب جا کر وہ عمل کر پائے گا۔ نہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر مضمون کیا ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عربی زبان کو سیکھنا کوئی مشکل اور اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ جس طرح ہم دنیا کی دیگر زبانیں آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو انگلش فر بولنے لگ جاتے ہیں، ہندی ہمیں آتی ہے، اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، اور دنیا کے اندر رائج جتنی زبانیں ہیں اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم عربی کے لیے تھوڑی کوشش کریں اور اس کے لیے جو محنت کریں، جو سید اللسان ہے، تمام زبانوں کی سردار ہے، کہ جنت کے اندر بھی ہماری زبان عربی کی ہوگی، تو اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس نیت سے سیکھیں گے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جلدی سکھا دیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ بس کوئی ہو نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ شوق اور ولولہ اس کا وہ مظاہرہ کرے۔ کبھی ہماری اپنی ہے، اگر ہم اپنی طرف سے اس کا عزم کرے اور اس سے گہری دلچسپی پیدا کرے، اپنے شوق کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں اور راستے ہموار کر دیں گے۔ اور عربی کا سیکھنا ہمارے لیے انگریزی زبان کے سیکھنے سے زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو اور ہمیں اس کی حیثیت کا، مقام کا بھی پتہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن اس کو سمجھنے والے، اس کے اندر غور کرنے والے انگلیوں پر گنے جائیں گے۔
لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج تو پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بہنیں بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو قرآن کریم نہیں آتا، اس لیے کہ ان کو گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں ملتا، وہ سوسائٹی نہیں ملتی، گھروں کے اندر وہ اسلامی اور دینی ماحول نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ شامل ہو کر شروع سے قرآن کریم جو ہے سیکھنے والے بن جائیں، پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمیں تو قرآن کریم یاد ہی اس وقت آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ طاقوں کی اور الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد چڑھ جاتا ہے، مٹی چڑھ جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں کہ قرآن خوانی کر دو، میت کو ثواب پہنچا دو، کیونکہ ہمارے اپنے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا عزیز جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، ہم قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر اس کی روح کو تسکین پہنچا دے، ثواب پہنچا دے، آرام پہنچا دے، اس کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس پہلو پر ہمیں غور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو اس راستے پر، اس ڈگر پر لانا ہوگا کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لانے کی کوشش فرمائی ہے۔ تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملے گی، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ قرآن کریم کے اندر وہ صلاحیت ہے میرے بھائیو عزیزو کہ جو اس سے جڑ گیا وہ عزت پا گیا، اسے عزتیں مل گئی، اسے قوت اور طاقت حاصل ہو گئی، اور جس کی زندگی سے قرآن نکل گیا، قرآن سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا، تو پستیاں اور ذلت خاری اس کا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ یہ قرآن کریم کا کرشمہ ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سر بلند فرما دیتے ہیں، ان کی شان کو بلند کر دیتے ہیں، ان کو اونچا کر دیتے ہیں، بہت سے کو گرا دیتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں وہ عزت والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں عزت والا بنا دیتا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو دنیا کے اندر چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی وہ اپنے آپ کو سمجھیں، کتنے ہی وہ 30 مار خواہ بن لیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ذلیل و خواری جو ہے ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر۔ اس لیے ہمارا حقیقی طور پر قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ قرآنی تعلیمات جو ہے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ہماری زندگی قرآنی تعلیمات کا نمونہ ہونی چاہیے۔ تو اسی کے لیے کوشش ہے یہ جو آغاز کیا جا رہا ہے تفسیر قرآن کا، درس قرآن کا، اسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے چند ضروری باتیں اور بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، تو وحی کے تعلق سے بھی جو ہے کچھ ضروری باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن چونکہ آج گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی، اگر میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا اور اس بحث کو آگے لے جاؤں گا، انشاءاللہ تعالی آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، اور آئندہ کا سبق یہاں سے آگے چلے گا۔ آپ اتنی باتیں ذہن میں رکھیے، اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال جواب ہے تو پوچھیں۔ اس کو بند کر دو۔